بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثانی الحقوق الاصلیہ، دوسری قسم وہ حقوق کی اصلیہ ہے جو پہلے بتلا دیا تھا کہ حقوق کی ابتدائی دو قسمیں شرعیہ اور عرفیہ، پھر حقوق کی شرعیہ کی دو قسمیں ضروریہ اور اصلیہ۔ ضروریہ کو کل کے سبق کے اندر ذکر کر دیا گیا، اب یہاں سے حقوق کی اصلیہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ وہی التی ثبتت لاصحابها اصالتاً، یہ وہ حقوق ہے جو ان کے مالکوں کے لیے اصالتاً ثابت ہے۔ اصالتاً کا مطلب اصلی طور پر ثابت ہے، لا علی وجہ دفع الضرر فقط، صرف اور صرف لا علی وجہ دفع الضرر فقط، صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ ان کے ذریعے سے کوئی ضرر اور نقصان کو دفع کرنا مقصود ہو۔ ٹھیک ہے، یہ چیز بھی ضمناً پائی جائے گی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی بنا دفع ضرر کے اوپر نہیں ہے۔ مثل حق القصاص وحق تمتع الزوج بزوجته ببقاء نکاحها معه وحق الارث وما الى ذلك، جیسے کہ قصاص کا حق ہے اور شوہر کے لیے بیوی سے تمتع کا حق، ببقاء نکاحها معه، کہ اس کے ساتھ اپنے نکاح کو باقی رکھتے ہوئے شوہر جو بیوی سے تمتع کا حق رکھتا ہے، یہ وحق الارث اور میراث کا حق، وما الی ذلک، اس کے علاوہ اور بھی کچھ حقوق ہے جو اصالتاً انسان کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ وحکم هذا النوع من الحقوق، حقوق کی یہ قسم اور اس کا حکم انہ لا يجوز الاحتیاز عنها بطریق البیع، اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی بیع کے طریقے سے اس کا عوض لینا جائز نہیں ہے، کہ اس کو بیچ کر اس کا عوض لیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ بأن ينتقل به الحق الى المشتری، کہ بیع کے ذریعے سے اب یہ حق مشتری کی طرف منتقل ہو جائے، فينتقل إليه ما كان يستحقه البائع، کہ مشتری کی طرف وہ تمام چیزیں منتقل ہو جائے جس کا مستحق بائع تھا، حقدار بائع تھا، وہ تمام چیزیں مشتری کی طرف منتقل ہو جائے۔ بیع کی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فلا يجوز لولی قتیل ان یبیع حق الاختصاص الى رجل آخر، لہذا مقتول کے ولی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قصاص کے حق کو کسی اور آدمی پر بیچ دے، قصاص کے حق کو کسی اور آدمی پر بیچ دے۔ اب مقتول کے ولی کا ولی جو ہے اس کو قصاص لینے کا حق حاصل ہے۔ اب دوسرے آدمی نے کہا کہ یہ جو قاتل ہے تم اس سے قصاص مت لو، اس سے قصاص میں لوں گا، اور تم ایسا کرو میں آپ کو اتنے پیسے دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لہذا آپ یہ کیس میرے طرف منتقل کر دو، میں جانوں اور یہ جانے، تو یہ پیسے لینا مقتول کے ولی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لن يستحق ذلك الرجل استيفاء القصاص بدلا منه، کہ پھر یہ شخص قصاص لینے کا مستحق بن جائے، بدلا منه، ولی کے بدلے میں، ولی کے قائم مقام بن کر، یا ولی کی جگہ یہ آدمی، جس آدمی کے اوپر ولی نے قصاص کا حق بیچا ہے، وہ پھر اس کا لینے کا حقدار ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَن يَبِيعَ حَقَّ تَمَتُّعِهِ بِالزَّوْجَةِ إِلَى غَيْرِهِ، اس طرح کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے تمتع کا حق جو اس کو حاصل ہے وہ کسی اور پر بیچیں، لیتمتع هو بها، تاکہ وہ دوسرا آدمی بیوی سے تمتع حاصل کرے۔ ولا يجوز لوارث ان يبيع حق ارثه الى رجل آخر، اور اسی طرح وارث کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے حق کی میراث کو کسی اور پر بیچیں، بحیث یرث هو عوضا عن الوارث الحقیقی، اس طور پر کہ اب وہ دوسرا آدمی وارث حقیقی کی جگہ عوض کے بدلے اس میراث کا حقدار ہو جائے۔ لأن هذه الحقوق انما
اثبتها الشارع لامرئ مخصوص بصفت مخصوصۃ، کہ شریعت نے ان حقوق کو ثابت کیے کسی ایسے شخص کے لیے، لامرئ مخصوص، اچھا کسی مخصوص شخص کے لیے، بصفت مخصوصۃ، مخصوص صفت کے ساتھ، شخص بھی مخصوص ہو اور اس کے ثابت ہونے کا جو کیا ہے سبب ہے، جو صفت ہے وہ بھی مخصوص ہو۔ کسی مخصوص شخص کے لیے مخصوص صفات کی بنا پر شریعت نے ان حقوق کو ثابت کیا ہے، ہر شخص کے لیے ثابت نہیں کیا بلکہ مخصوص شخص کے لیے ثابت کیا ہے، اور اس کا کوئی خاص سبب ہے، کوئی خاص صفت ہے۔ کلما تنتفی هذه الصفۃ تنعدم الحقوق، جہاں پر بھی جب بھی یہ صفت منتفی ہوگی تو یہ حق بھی معدوم ہو جائیں گے، یہ حقوق بھی کیا ہوں گے؟ معدوم ہوں گے۔ فحق القصاص انما اثبته الشارع لولی المقتول بصفت کونہ ولیا لہ، تو قصاص کا حق شارع نے مقتول کے ولی کے لیے ثابت کیا ہے، بصفت کونہ ولیا لہ، اس صفت کی وجہ سے کہ یہ آدمی اس کا ولی ہے۔ اگر ولی نہ ہوتا تو قصاص کا حق اس کے لیے ثابت نہ ہوتا، ولی کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے قصاص کا حق ثابت ہے۔ فَإِذَا انْتَفَتِ الْوِلَایَةُ انْتَفَى الْحَقُّ، جب ولایت منتفی ہوگی تو قصاص کا حق بھی کیا ہوگا؟ منتفی ہوگا۔ وبعبارة أخرى، بألفاظ دیگر، ان هذه الحقوق لا تقبل الانتقال من واحد الى آخر شرعا، دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقوق ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف شرعاً انتقال کو قبول نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ حقوق ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل ہو جائے اور شرعاً اس کا اعتبار ہو، ایسا نہیں۔ لہذا جب یہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف انتقال کو قبول نہیں کرتے تو فلا تباع ولا توہب ولا تورث، لہذا اس میں نہ بیع چل سکتی ہے، نہ اس میں ہبہ چل سکتا ہے، اور نہ اس میں میراث چل سکتی ہے۔ ووراثۃ حق القصاص او الارث لیس وراثۃ حقیقۃ، اب یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیں، جب کوئی ولی اقرب نہیں ہوتا تو ولی ابعد قصاص کا حقدار ٹھہرتا ہے اور اس طرح میراث کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اب یاد دیکھو، ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو گئے نہیں ہوئے؟ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو گئے کہ نہیں ہوئے نا؟ ابھی اوپر کیا گزرا کہ یہ ایسے حقوق ہے جو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل نہیں ہوتے، جبکہ یہاں ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہو گئے۔ باپ نہیں ہے، دادا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، دادا نہیں ہے، چچا کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں وراثۃ حق القصاص او الارث، قصاص کے حق کے اندر میراث کا چلنا یا میراث کے اندر وراثت کا چلنا، لیس وراثۃ حقیقۃ، یہ حقیقت میں میراث نہیں ہے، وراثت نہیں ہے۔ انما هو حق یثبت للوارث اصالۃ عند عدم الولی الاقرب، بلکہ یہ ایسا حق ہے جو ولی اقرب کے نہ ہونے کی وجہ سے وارث کے لیے بطور اصل کے ثابت ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ حق بطور اصل کے باپ کو بھی حاصل ہے، بطور اصل کے دادا کو بھی حاصل ہے، لیکن جب باپ موجود ہے تو وہ چونکہ اقرب ہے، لہذا ہم نے یہ حق زیادہ تر اسی کو دے دیا، ذمہ داری اسی کے اوپر ڈال دی۔ جب باپ بیچ سے ہٹ گیا تو ذمہ داری دادا کی طرف خود بخود منتقل ہو گئی، اور یہ ذمہ داری اصالتاً اس کے اوپر تھی، لیکن بیچ میں باپ مانع تھا، یعنی ذمہ داری اس کے اوپر ظاہری طور پر نہیں ڈالی گئی تھی، پردہ پڑا ہوا تھا۔ جب وہ پردہ بیچ سے ہٹ گیا تو کس کی طرف منتقل ہو گیا؟ دادا کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو دادا کی طرف حق کا انتقال، یہ اگرچہ ظاہر میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک حق ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل ہو گیا، لیکن یہ حقیقت میں انتقال نہیں ہے، حقیقت میں یہ اصالتاً اس کا ظہور ہے۔ کیا ہے؟ ظہور ہے۔ اب الوارث الاقرب، یا وارث اقرب کی طرف اس کا انتقال، یا عدم
اور وارث الاقرب، وارث اقرب کے نہ ہونے کی وجہ سے وارث ابعد اس کا جو وہ حقدار ٹھہرتا ہے۔ لا من حیث انه ينتقل من الولی الاقرب الى وارثه، یہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ یہ ولی اقرب سے ولی ابعد کی طرف یا وارث کی طرف یہ حق منتقل ہوا۔ فبما ان الشریعة لا تأذن بنقل هذه الحقوق من واحد الى آخر، پس اس بنا پر کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ حقوق ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل ہو جائے، تو فلا يجوز الاعتیاز عنها بطریق البیع والمبادلہ، لہذا اس کا عوض لینا بیع کی صورت میں یا مبادلہ کی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ومعقد هذه الحكم ومعقد هذا الحكم حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اس حکم کا اصل یا ماخذ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الولاء وہبتہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی بیع اور اس کے ہبے سے منع کر دیا ہے۔ ولا ایک حق ہے، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ ولا جانتے ہو نا بھائی کہ غلام ہے، آپ نے اس کو آزاد کر دیا، اس کی ولا آپ کو ملتی ہے کیسے؟ کہ جب اس کو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ مر جائے تو اس کا میراث کا جو حق ہے وہ آپ کو ملتا ہے، اس کو حق کی ولا کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی اس حق کی ولا کو دوسرے پر بیچتا ہے، نہیں بیچ سکتا، جائز نہیں ہے۔ لہذا جس طرح اس کا بیچنا جائز نہیں تو حق کے ارث کا بیچنا بھی جائز نہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ولیکن هذه الحقوق يجوز الاعتیاز عنها بطریق الصلح والتنازل بمال، اوپر یہ بات گزری کہ مبادلہ اور بیع کی صورت میں اس کا عوض لینا جائز نہیں، مبادلہ اور بیع کی صورت میں اس کا عوض لینا جائز نہیں۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ بطریق صلح اور بطریق دست برداری کے اس کا عوض لینا جائز۔ آگے تشریح خود کرتے ہیں۔ بمعنى ان المستحق في هذه الحقوق يمسك عن استعمال حقه بمال يطالب به من له مصلحة في اسقاطه۔ دیکھیں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان حقوق کا جو مستحق ہے، یمسک عن استعمال حقه، وہ اپنے حق کے استعمال سے رک جاتا ہے، بمال، اس مال کے بدلے میں، یطالب به، جس کا وہ مطالبہ کرتا ہے، من، ایسے آدمی سے، لہو مصلحۃ فی اسقاطہ، جس کو فائدہ ہو اس حق کے ساقط ہونے میں، اس حق کو ساقط ہونے میں جس آدمی کا فائدہ ہے، اسی آدمی سے مال لے کر یہ آدمی اپنے حق کو استعمال کرنے سے رک جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ دیکھیں یہ تعبیر مشکل ہے لیکن تعبیر ظاہر ہے یہ صحیح ہوگی۔ صورت اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی کو قاتل سے قصاص لینے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ آدمی اپنے اس حق کو استعمال نہیں کرتا، اس حق کے استعمال کرنے سے وہ باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن مفت نہیں، بمال، مال کے بدلے میں۔ اور یہ مال کس سے لیتا ہے؟ یطالب به من، اس کا مطالبہ ایسے آدمی سے کرتا ہے کہ لہو مصلحۃ فی اسقاطہ، جس کو مصلحت اور فائدہ حاصل ہوتا ہے، فی اسقاطہ، اس حق کو ساقط کرنے میں۔ اگر قاتل سے یہ حق لیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر قاتل سے یہ حق نہ لیا جائے، یعنی قصاص کا حق نہ لیا جائے اور اس کو ساقط کر دیا جائے تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ قاتل کا فائدہ ہے۔ تو مال کا مطالبہ بھی کس سے ہوگا؟ قاتل سے ہوگا۔ اب سمجھ گئے؟ مثل ولی القتیل، مثال کے طور پر مقتول کا ولی ہے، اذا استحق القصاص، جب وہ قصاص کا مستحق بن جائے، فإنه يباح له أن يصالح القاتل على مال، تو اس کے لیے یہ مباح ہے کہ وہ قاتل کے ساتھ مال لے کر صلح کر دے، مال لے کر کیا کرے؟ صلح کر لے۔ وإن هذا المال مقابل، اب یہ مال جو ہے یہ مقابل بنے گا لإمساك صاحب الحق عن استفائه، صاحب حق کا کہ روکنے کے مقابل میں آئے گا عن استفائه، حق وصول کرنے سے،
صاحب حق اپنے حق وصول کرنے سے رک گیا، اس رکنے کے مقابل میں کیا آئے گا؟ مال، ٹھیک ہے، اس رکنے کے مقابل میں وہ مال آئے گا جو وہ ولی کا مقتول قاتل سے لیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَبْذُلُهُ الْقَاتِلُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْمَوْتِ عَنْ نَفْسِهِ، قاتل اس مال کو خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، دفعًا لِلضَّرَرِ الْمَوْتِ عَنْ نَفْسِهِ، اپنی ذات سے موت کے نقصان اور ضرر کو ہٹا دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا جَائِزٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَبِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ، کہتے ہیں یہ قرآن اور سنت کی نصوص سے اور اجماع اہل علم سے یہ ثابت ہے، جائز ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ حق کے قصاص کے بدلے میں صلح کر کے مال لینا جائز۔ آگے اور بھی آتا ہے، وَكَذَلِكَ الزَّوْجُ لَهُ الْحَقُّ أَن يَتَمَتَّعَ بِزَوْجَتِهِ بِبَقَاءِ نِكَاحِهَا مَعَهُ، اس طرح شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی سے تمتع حاصل کر لیں، بِبَقَاءِ نِكَاحِهَا مَعَهُ، اس کا نکاح اپنے ساتھ باقی رکھ کر، شوہر اپنی بیوی کا نکاح اپنے ساتھ باقی رکھ کر اس سے تمتع حاصل کرنے کا حقدار ہے، حق رکھتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ يُمْسِكُ عَنْ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْحَقِّ، لیکن وہ آدمی شوہر اس حق کے استعمال سے رکتا ہے، بمال، اس مال کے بدلے میں، تفدی بہ المرأۃ، جو عورت فدیہ کے طور پر ادا کرتی ہے، فی الخلع، خلع کی صورت میں، والطلاق علی المال، اور طلاق علی المال کی صورت میں۔ وذلك جائز بنص القرآن، یہ بھی قرآن پاک کی نص سے جائز ہے۔ وعلی ذلك انعقد الاجماع، اور اسی کے اوپر اجماع بھی منعقد ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شوہر کو بیوی سے تمتع حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اب شوہر اس حق کو حاصل کرنے سے رک جاتا ہے۔ کیسے؟ عورت اس کو مال دیتی ہے کہ خلع کی صورت میں کہ خلع کر لو، مال لے لو، اب اس حق کو استعمال نہ کرو، اس حق کے استعمال سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، یا مال کے عوض طلاق دے اور اس کے بدلے یہ جو آپ کا حق ہے تمتع کا، اس حق سے آپ رک جائیں، باز آ جائے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ هَذَا الْفَرْقَ بَيْنَ الْحُقُوقِ الضَّرُورِيَّةِ وَالْحُقُوقِ الْأَصْلِيَّةِ، یہ جو فرق ہے حقوق ضروریہ و حقوق اصلیہ کے درمیان، قد ذکرہ البیری من الفقہاء الحنفیہ، علامہ بیری جو فقہاء احناف میں سے ہیں، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، فی شرحہ الاشباہ والنظائر، اپنی شرح الاشباہ والنظائر میں، وحکاہ ابن عابدین فی رد المختار، اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کو رد المختار کے اندر ذکر کیا۔ ولیکن جواز هذا الاعتیاز على وجہ صلح انما يجوز اذا كان هناك حق قائم ثابت في الحال، یہ بہت اہم ہے۔ یہ جو صلح کی بنا پر یہ ذکر ہوا کہ آپ کے لیے عوض لینا جائز، ولیکن جواز هذا الاعتیاز، لیکن اس عوض لینے کا جواز علی وجہ صلح کے طور پر، انما یجوز، یہ اس صورت میں ہے، اس صورت میں جائز ہے، اذا کان هناك حق قائم ثابت، کہ جب یہاں کوئی حق ہو جو قائم ہو، ثابت فی الحال ہو، فی الحال جو حق قائم اور ثابت ہے، اس حق کے بدلے میں بطور صلح آپ عوض لے سکتے ہیں۔ کیا بتلا رہے؟ ایسا حق جو فی الحال قائم اور ثابت ہے، اس فی الحال ثابت اور قائم حق کے بدلے میں آپ بطور صلح عوض لے سکتے ہیں۔ کما فی حق القصاص، جیسے کہ قصاص کے حق میں ہے، وحق بقاء النکاح والرق، اور اس طرح نکاح کو باقی رکھنے کا حق اور رق اور غلامی کو باقی رکھنے کا حق۔ اما اذا كان حقا متوقعا في المستقبل غیر ثابت فی الحال، لیکن اگر کوئی ایسا حق ہو جو مستقبل میں متوقع تو ہے، فی الحال ثابت نہیں ہے، فی الحال ثابت نہیں ہے، فإن ذلك لا يجوز الاعتیاز عنه، تو اس حق کے بدلے میں عوض لینا جائز نہیں۔ ایک حق تو آپ کا ہے لیکن فی الحال نہیں، مستقبل میں ملنے کی امید ہے، مستقبل میں ملنے کی امید ہے۔ لا عن طریق البیع ولا عن طریق الصلح، کہتے ہیں مستقبل میں متوقع جو حق ہے
اس کا عوض لینا آپ کے لیے جائز نہیں، نہ بطور بیع کے اس کا عوض لینا جائز ہے اور نہ بطور صلح کے اس کا عوض لینا جائز ہے۔ پہلی صورت میں مطلب ہے کہ بطور بیع تو لینا جائز نہیں، لیکن صلح کے طور پر لینا جائز ہے۔ یہاں پر بتا رہے کہ نہ بطور صلح جائز ہے اور نہ بطور بیع کے جائز ہے۔ کیوں؟ فإن ذلك لا يجوز، اچھا، وذلك مثل حق الارث في حیات المورث، اس کی مثال بتا رہے ہیں، میراث کا حق ہے فی حیات المورث، مورث کی موجودگی میں۔ ایک شخص ہے، اس کا مورث اب تک زندہ ہے، بیٹا ہے، اس کے باپ کے میراث میں حق ہے اور باپ اب زندہ ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ لا يجوز التنازل عنه بمال، اب اس میراث کے حق سے دستبردار ہونا مال کے بدلے میں جائز نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ بیٹا کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جب میرا باپ مرے گا نا تو اس کی میراث میں سے مجھے حصہ ملے گا، لہذا اب وہ حصہ تو ہی لے لے اور اس کے بدلے میں مجھے ابھی کچھ پیسے دے، یہ جائز نہیں۔ لأن حق الارث فی حیات المورث لیس حقا ثابتا، اس لیے کہ مورث کی زندگی میں میراث کا جو حق ہے لیس حقا ثابتا، یہ کوئی ثابت شدہ حق نہیں ہے، بل وہ حق متوقع، بلکہ یہ ایک ایسا حق ہے جس کا صرف توقع ہے، یحتمل ثبوت وعدم، جو ثبوت کا بھی احتمال رکھتا ہے، عدم ثبوت کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باپ پہلے نہ مر جائے، بیٹا ہی پہلے مر جائے تو ثابت ہی نہیں رہے گا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ وإنما يتقرر بموت المورث في حیات الوارث، میراث میں جو وارث کا حق ہے یہ تب مستحکم ہوتا ہے کہ جب وارث کی زندگی میں مورث کا انتقال ہو جائے۔ وكذلك حق الولاء في حیات المولى حق غیر متقرر، اسی طرح ولا کا جو حق ہے مولا اور آقا کی زندگی میں حق غیر متقرر، ایک ایسا حق ہے جو متقرر اور مستحکم نہیں ہے۔ وإنما يتعقد بموته، یہ آقا کی موت کے ساتھ موقع ہو جاتا ہے۔ فلا يصح التنازل عنه، لہذا اس کے بدل میں کچھ لے کر اس سے دستبردار ہونا جائز نہ ہوگا۔ اما بعد، سمجھ گئے نا بھائی؟ یہ تمام حقوق جو اوپر وہ ذکر ہوئے ہیں، جن کی مثالیں آپ کے سامنے دے دی، حق ارث اور حق ولا جو متوقع ہے، لہذا ان کا عوض لینا نہ بطور صلح جائز ہے اور نہ بطور بیع جائز۔ اما بعد موت المورث اب المولا، ہاں مورث کے مر جانے کے بعد یا مولا کے مر جانے کے بعد، فإن ذلك الحق ينتقل إلى ملك مادی في ترکته، چونکہ یہ حق منتقل ہو جاتا ہے ایک مادی ملکیت کی طرف، فی ترکته، اس کی میراث کے اندر، فيصح بيعه اب التنازل عنه بطریق التخارج بشروطه المعروفہ، تو اب اس کی بیع بھی جائز ہے اور اس سے دستبردار ہونا بھی جائز ہے، بطریق التخارج، تخارج کے طریقے پر، بشروطه المعروفہ، تخارج کے جو معروف شرائط ہے ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص حق کے میراث سے دستبردار ہونا چاہتا ہے تو وہ نکل سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک شخص وفات ہو گیا، اس کے 5 بیٹے، ٹھیک ہے، مشترکہ میراث ہے، 5 بیٹوں میں سے ایک نے کہا کہ بھائی تم اپنے لیے شرعی طور پر جیسا بھی ہو تقسیم کر دو، اتنا کر لو کہ مجھے اتنا سا کچھ دے دو۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ سب بھائیوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا، کچھ دے دیا اس کو اور اس کو میراث کی تقسیم سے نکال دیا، اس کو تخارج کہتے ہیں۔ تو اب یہ جائز ہے، لیکن یہ تب جائز ہے کہ جب مورث کی وفات ہو گئی ہو، اس کی موجودگی میں یہ چیزیں جائز نہیں۔ الحقوق العرفیہ، حقوق عرفیہ، والنوع الثانی من الحقوق، حقوق کی دوسری قسم، یہ جو ابتدائی قسمیں تھی نا، 2 قسمیں شرعیہ، اب یہ دوسری قسم بتا رہے ہیں حقوقی عرفیہ، ٹھیک ہے۔ یہ ما يمكن ان تسمى الحقوق العرفیہ، کہتے ہیں یا ممکن ہے کہ ان کا نام ہم حقوق عرفیہ رکھے۔ ونقصد بذلك، ہمارا مقصد اس سے یہ ہے الحقوق المشروعہ التي ثبتت لاصحابها بحکم العرف والعادہ، یہ وہ حقوق مشروعہ ہے جو ان کے مالکوں کے لیے عرف و عادت کے حکم کی بنا پر ثابت ہے، یعنی عرف میں اور عادتاً یہ حقوق ان کے مالکوں کے لیے ثابت ہے تو شریعت نے بھی اس کو ثابت رکھا ہے۔ وَإِنَّهَا حقوق مشروعۃ، یہ حقوق مشروعہ ہے، من حیث ان الشریعۃ الاسلامیہ،
اقرتها عن طریق اقرارها للعرف والتعامل، کہ شریعت اسلامیہ نے ان کو برقرار رکھا ہے عرف اور تعامل کے طریقے پر، کہ چونکہ عرف اور تعامل میں اس کا چلن ہے، چل رہے ہیں اور یہ ثابت ہے، تو شریعت نے بھی اس کو کیا کیا؟ ثابت رکھا ہے۔ ولیکن مأخذها الاصیل والعرف دون الشرع، لیکن اس کا جو اصل ماخذ ہے وہ شریعت نہیں ہے بلکہ عرف ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ وذلك مثل حق المرور في الطريق وحق الشرب وحق التسهيل وما الى ذلك۔ اچھا، اس کی مثال جو ہے راستے پر گزرنے کا حق ہے اور پانی کے اندر باری کا حق ہے، وحق التسهيل اور پانی گزارنے کا حق ہے۔ بھائی آپ کی کھیت یہاں ہے، میری کھیت وہاں ہے، اب میرا پانی جو گزرے گا آپ کی کھیت سے گزرے گا تو میرے کھیت تک جائے گا، اس کو کہتے ہیں حق تسہیل۔ یہ عرفاً ثابت ہے، آپ روک نہیں سکتے، سمجھ گئے بھائی؟ وما الى ذلك، اس طرح اور بھی۔ ثم ان هذه الحقوق انواع، پھر ان حقوق کی کئی قسمیں ہیں۔ المنافع المتعلقہ بالاعیان، 4 قسمیں غالباً۔ پہلی قسم جو ہے وہ منافع جو اعیان سے متعلق ہو، وہ منافع جو اعیان سے متعلق۔ الاول الحقوق المتعلقہ بالاعیان، اچھا یہاں پر منافع اور حقوق دونوں الفاظ ذکر کر دیے، اوپر کہتے ہیں المنافع، نیچے کہتے ہیں الحقوق۔ یہ قریب قریب کی چیزیں ہیں، ایک دوسرے پر ان کا اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ حقوق کے اس بات سے منافع کا ثبوت اور منافع کے اس بات سے حقوق کا ثبوت ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ بمعنى حق الاستفادہ بالمنافع المتعلقة بالاعیان المادیہ، استفادے کا حق ان منافع سے المتعلقة بالاعیان المادیہ جو اعیان مادیہ کے ساتھ متعلق ہے، ان منافع سے فائدہ اٹھانے کا حق، اسی کو کہتے ہیں المنافع المتعلقہ بالاعیان، اور یہ حقوق کی پہلی قسم ہے۔ فإن كان الانتفاع انتفاع لمدة معلومة، اب اگر یہ انتفاع کسی معلوم مدت کے لیے ہو، فإن الاعتیاز عنها مشروع بطریق الاجارہ، تو اب اس کا عوض لینا اجارے کے طور پر جائز۔ سمجھ گئے بھائی؟ آپ کسی منفعت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کسی معلوم مدت کے لیے، تو یہ آپ کے لیے اجارے کے طور پر جائز ہے، اس کا عوض لینا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ وتجری علیہا احکامها، اور اس کے اوپر اجارے ہی کے تمام احکام چلیں گے۔ مثل الانتفاع بسکن الدار لمدت معینۃ، جیسے کہ کسی گھر کے اندر رہائش اختیار کرتے ہیں ایک متعین مدت کے لیے، اور اس کا جو صاحب دار ہے، گھر کا مالک ہے، اس کا آپ سے کیا لیتا ہے؟ کرایہ لیتا ہے، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ اما اذا كان المالك ينقل هذه المنفعة الى الاخر على سبيل التعبيد، ہاں اب اگر اس کا مالک اس منفعت کو دوسرے آدمی کی طرف علی سبیل التعبید یعنی ہمیشہ کے لیے منتقل کرنا چاہے، تو فإنه بيع لتلك المنفعة، تو یہ اس منفعت کی بے ہے۔ دیکھیں آج کل اس کی بڑی ضرورت ہے، پگڑی پر لوگوں نے دکان دیے ہوئے، اب ہمیشہ کے لیے ان دکانوں کا نفع کون اٹھا رہا ہے؟ جس نے پگڑی پر وہ دکان لی ہوئی ہے یا وہ مکان لیا ہوا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں مالک اپنا حق کے منفعت علی سبیل التعبید ہمیشہ کے لیے دوسرے کی طرف منتقل کر دیتا ہے، ملکیت منتقل نہیں کرتا، منفعت منتقل کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ سمجھ گئے اس بات کو؟ فإنه بيع لتلك المنفعة، تو حضرت کہتے ہیں کہ یہ منفعت کی بے ہے۔ یہ کس کی بے ہے؟ منفعت کی بے ہے۔ وذكره فقهاء الحنفیہ باسم بيع الحقوق المجردة ايضا، فقہاء حنفیہ نے اس کو حقوق مجردہ کی بے کے نام سے بھی ذکر کیا ہے۔ حقوق مجردہ کی بے کل اس کی تھوڑا سا تذکرہ آ گیا تھا، آگے اس کی باقاعدہ بحث آئے گی۔ وقد ذکرنا فی اول البحث، ہم نے بحث کے شروع میں کہا تھا ان الائمة الثلاثة يدخلون بيع المنافع المؤبدة في تعریف البيع، کہ ائمہ ثلاثہ منافع مؤبدہ کے بے کی تعریف کے اندر داخل مانتے ہیں۔ بے کی تعریف کے اندر کیا کرتے بھائی؟ داخل مانتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بھی مال ہے۔ فلا مانع عندهم من جواز هذا البيع، لہذا ان کے نزدیک اس بے کے جواز میں کوئی مانع موجود
نہیں. فیجوز عندهم بیع حق المرور وحق وضع الخشب علی الجدار، لہذا ان کے نزدیک جائز ہے گزرنے کا حق بیچنا، وحق وضع الخشب علی الجدار اور دیوار کے اوپر لکڑی رکھنے کا حق بیچنا، وحق البناء علی السطح اور چھت کے اوپر تعمیر کرنے کا حق بیچنا، الذي قد يعبر عنه بحق التعلی، جس کو کبھی کبھی حق تعلی کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے، یعنی جس کا دوسرا نام حق التعلی ہے. آپ نے شرح وقایہ مختلف کتابوں کے اندر حق التعلی کے نام سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اما الحنفیہ، جہاں تک حنفیہ کی بات ہے، فقصروا المال على الاعیان، تو انہوں نے مال کو اعیان کے ساتھ مقصور کر دیا ہے کہ جو عین ہوگا مال ہوگا، جو عین نہیں وہ مال نہیں. ولم يدخلوا فيه المنافع والحقوق، انہوں نے مال کے اندر منافع اور حقوق کو داخلہ نہیں کیا. ولكن الحق مشائخهم الحقوق المتعلقة بالاعیان، لیکن احناف کے جو مشائخ ہیں انہوں نے ان حقوق کو جو اعیان کے ساتھ متعلق ہو ان کو عین کے ساتھ ملحق کر دیا ہے، مال کے ساتھ ملحق کر دیا ہے. مثل حق المرور فی ارض معلومۃ، جیسے کہ معلوم زمین کے اندر گزرنے کا جو حق ہے. فجوزوا بیعہ فی قول المختار عندهم، تو انہوں نے ان کی بیع کو مختار قول کے مطابق جائز قرار دے دیا ہے. ولم یجوزوا بیع حق التعلی، لیکن حق التعلی کی بیع کو جائز قرار نہیں دیا. سمجھ گئے نا بھائی؟ وہاں پر شرح وقایہ کے اندر ہے لا يدخل البناء، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہے؟ نہیں، لا يدخل حق التعلی فی البیع، حق التعلی بیع کے اندر داخلہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ولیکن اچھا کیا ہے؟ لأنه يتعلق بالهواء الذي ليس بعين مال، اس لیے کہ حق التعلی جو ہے یہ ہوا کے ساتھ متعلق ہے اور ہوا کوئی عینی مال نہیں ہے. وظاہر ان حق التعلی سارا الان متعاملا به، دیکھو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. حضرت کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ آج کل حق التعلی ایک متعامل بھی چیز بن گیا ہے. آج کیا ہوتا ہے؟ ایک بلڈنگ کی صرف اور صرف تصویر تیار کی جاتی ہے، نقشہ تیار کیا جاتا ہے اور پھر وہ بلڈنگ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور لوگ اس میں فلیٹ خریدتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ ہمارا جو نیا نظم آباد یہ بک چکا ہے، گھر سمیت بک چکا ہے، لیکن کوئی گھر ابھی تک بنا نہیں. بات سمجھ میں نہیں ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں جن کا صرف نقشہ بنا ہوا ہوتا ہے وہ بننے سے پہلے بک چکے ہوتے ہیں کہ دوسری منزل میں آپ کا فلیٹ ہوگا، تیسری منزل میں فلاں کا فلیٹ ہوگا، دائیں طرف پر آپ کے فلیٹ، بائیں طرف پر آپ کا فلیٹ، درمیان میں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ پہلے سے لوگ بیچ دیتے ہیں اور پیسے لے کر اس کے بعد پھر وہ فلیٹ تیار کیا جاتا ہے. یہ حضرت بتلاتے ہیں چونکہ آج کل اس کا معمول ہے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں فالأخذ بقول الأئمة الثلاثة اولا، اس دور میں ائمہ ثلاثہ کا قول لینا اولا اور بہتر ہوگا. واللہ سبحانہ وعلا. واختلفت اقوال المشائخ فی حق الشرب، البتہ پانی کے باری کے حق کے اندر علماء کے اقوال مختلف ہے. فمنعه بعضهم لكونه حقا مجردا، بعض حضرات نے اس کو منع کر دیا ہے اس وجہ سے کہ یہ حق مجرد ہے. وجوزه بعضهم بحکم العرف، اور بعض حضرات نے عرف کی وجہ سے اس کو جائز کرا دے دیا ہے. وهذا يدل على ان للعرف مجالا في ادراج بعض الحقوق والمنافع في الاموال. یہ حضرت اپنی بات کہتے ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عرف کو بڑا کردار حاصل ہے فی ادراج بعض الحقوق، بعض حقوق، والمنافع اور بعض منافع کی فی الاموال، اموال کے اندر داخل کرنے میں عرف کا بڑا عمل دخل کردار ہے. ویقول ابن عابدین کہتے ہیں والمالیۃ تثبت بتمول الناس کافۃ او بعض، کہ مالیت تمام لوگوں کی اس کو مال ماننے کی صورت میں
یا بعض لوگوں کے مال ماننے کی صورت میں ثابت ہو جاتی ہے۔ والتقوم یثبت بها، اور تقوم یعنی کس چیز کا قیمتی ہونا، ایک تو لوگوں کے قیمتی ماننے کی وجہ سے، واباحۃ الانتفاع به شرعا، اور شریعت شرعاً اس سے انتفاع کی اباحت کی وجہ سے ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ عبارت پرچے کے اندر آئی تھی، لیکن لوگوں نے کمال کا ترجمہ کیا اس کا۔ بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ بہرحال حق الاسبقیہ پڑھے یا چھوڑے؟ بس ہے۔